الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج کے ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں۔ ایک تصور امت، بنیادی طور پہ امت کا تصور ہے کیا، اور پھر خیر الامم کے تشکیلی اجزاء۔ تشکیلی اجزاء سے مراد یہ ہے کہ آخر وہ کون سا مرکب ہے کہ جس سے مل کر کوئی بھی امت سب سے بہترین امت ہو جاتی ہے۔ بڑے خوبصورت بیانات آپ نے سماعت فرمائے، سارے سادات کرام نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور خصوصی آج مبارکباد اور تحسین کے مستحق صاحبزادہ سید فہیم شہزاد شاہ صاحب کہ جس طرح انہوں نے حضور مفکر اسلام حضرت اقبال کے جن اشعار کو موضوع کے عین مطابق میں تو یہ کہوں گا آج تلاوت فرمایا ہے، ایسے ہی لگتا تھا کہ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہارون الرشید شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی، ان کو اقبال کے اشعار کی روشنی میں انہوں نے ترجمہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ دیکھیے ابھی تک ایک امت بننے کی جتنی باتیں کی ہیں ہم نے اپنی زبان سے کی ہیں، اب ہمیں پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ہی امت بنا کے بھیجا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اور تمہاری امت کی اساس، تمہارا سب سے پہلا جز جس کی بنیاد پہ تمہاری تشکیل ہوتی ہے، عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ تمہاری اساس ربانی اساس ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ تو صرف ایک ہی ایجنڈا ہے خیر الامم کے دنیا میں آنے کا، ایک ہی مقصد ہے کہ تیرا سر اپنی رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اسے معبود برحق ماننا چاہیے، اسی کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیے۔ عزت مانگو گے عزت عطا فرمائے گا، دولت مانگو گے دولت عطا فرمائے گا، اولاد مانگو گے اولاد عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد نام مانگو گے میرا رب وہ بھی عطا فرما دے گا۔ جو ملتا ہے اسی کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور اگلی آیت میں اس رحمان الرحیم رب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا میں نے تو تمہیں ایک امت بنا کے بھیجا ہے، اگر تم ایک امت نہیں رہو گے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور فرقہ بندیوں میں اپنے آپ کو بانٹ لو گے تو تقسیم کر لو گے تو زندگی گزر جائے گی۔ یاد رکھنا کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تم سب نے پلٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سب سے پہلے میں تم سے امت ہونے کا ہی سوال کروں گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا میں نے ایک امت بنایا ہے تو میری عبادت کرو۔ شاید ہمیں کوئی اس کا اتنا اثر نہ ہو تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ تو مجھ سے ڈرتے رہو، جب میں عدل کرتا ہوں حساب لیتا ہوں تو میری بارگاہ سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ فَتَقَطَّعُوا، اب سنیے گا ہم فرقوں میں ہیں اور ہم کس لذت میں ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا کل حزب بما لدیہم فارحون۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے میری دلیل برحق ہے، جو اس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، سارا زمانہ کافر ہے، اسی فرحت میں زندگی گزارتے ہو۔ میں نے فرقوں کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے مصطفیٰ کی امت بنا کر بھیجا تھا۔ کل حزب بما لدیہم فارحون۔ تو ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو امت کا سب سے پہلا جز، دیکھیں امت بننے کے لیے خیر الامم بات کی بات ہے، امت بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔
وحدت ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب مسلمان سے مراد کیا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، ریش مبارک سجا لی، اگر ہم سمجھے یہی اسلام ہے؟ نہیں، سارے مفسرین یہ کہتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں مسلم کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی سے مراد یہ ہے کہ جب تیرے اوپر نزع کی کیفیت آئے تیرا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے۔ اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ اب آیات کا تسلسل ہے نا، انہیں سمجھنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ سارے علماء ہیں، اساتذہ تشریف فرما ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بھی جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ بھی سب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جمع کے صیغے میں آخر میں پھر جمیعہ کا یہ لفظ استعمال فرما کے تاکید پیدا کی ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھام لو۔ تو حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے جسے ہم نے پکڑنا ہے؟ تو ترجمان القرآن میرے آقا کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ آقا کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن بدقسمتی سے امت کے دعوے داروں نے رسول اکرم کی ذات کو بھی اپنے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مسئلے پہ اپنے اپنے فرقے کی علامت اور نشاندہی کرتا نظر آتا ہے، امت کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آقا کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ آج یہ بھی سمجھو قرآن کی روشنی میں آقا کیوں جلوہ گر ہوئے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آقا آئے اس لیے تھے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم گرنے والے تھے، میرا رب کہتا ہے میں نے محمد کو رحمت بنا کے بھیج دیا۔ آقا تشریف لائے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرا آقا نے ارشاد فرمایا تم آگ کے گھڑے کی طرف دوڑنا چاہتے ہو، میں محمد تمہیں پشت سے پکڑ کر جنت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جنت تک کیسے پہنچو گے؟ جب اعتصام ہوگا حبل اللہ کے ساتھ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے۔ یہ مساجد ہیں تو عبادت گاہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے مسجدیں بنی ہیں، لیکن ہم کہیں بھی چلے جائیں تو مسجد کے مین دروازے کے باہر لکھی ہوئی آیت سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس مسلک کی مسجد ہے، یہ کس فرقے کی مسجد ہے۔ آیت میں رسالت مآب کی فضیلت نظر آئے تو بریلویوں کی مسجد ہوگی، اطاعت رسول کی بات ہو تو دیوبندیوں کی مسجد ہوگی، توحید کی بات کی جائے وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہوگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وہ لکھا ہو تو تشیع کی طرف اشارہ ہوگا۔ میں صرف اتنا پیغام اس مجلس میں دینا چاہتا ہوں، آؤ مل کر کوئی ایک ایسی مسجد بنا دیں دیکھنے والا یہ کہے یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ تو خیر الامم کی مسجد ہے۔ اگر عبادت گاہوں کو بھی تقسیم کر دو گے، مسجدوں کو بھی تقسیم کر دو گے، اگر رسول اکرم کی ذات کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دو گے، مطلب آپ کی تعلیمات کو تقسیم کر دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خیر الامم کا سفر طے کرنا بہت دور ہے۔ ہم اس گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، آقا جلوہ گر ہوئے، میرے رب نے ہمیں اس سے بچایا ہے، بھائی بھائی بنایا ہے، ایک امت بنایا۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم۔ خیر الامم بننے کے لیے تفریقہ نہیں چاہیے، وہ اختلاف نہیں چاہیے جو کفر تک پہنچاتا ہے۔ پھر ان آیات کے تسلسل کے آخر میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر الامم اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم سے بہترین امت اور کوئی کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں داعی الی الخیر بنایا ہے، خیر کی طرف بلانے والا بنایا ہے، امر بالمعروف کرنے والا بنایا ہے، نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک جز بھی رہ جائے تو خیر الامم کی تشکیل نہیں ہوتی، خیر الامم مکمل نہیں ہوتی، تشکیل نہیں ہوتی۔
آپ اپنے ارتقاء کو نہیں پہنچتے، عروج تک نہیں پہنچتے، تو داعی الخیر بننا ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، آج اسلوب دعوت کیا ہے، دعوت اللہ کے اصول کیا ہیں، دعوت اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ انشاءاللہ کسی اگلی مجلس میں دعوت کی حکمت پہ بھی بات ہوگی، لیکن دعوت اللہ کرنے والا اگر کوئی دعوت اللہ نہیں کر سکتا، دعوت الخیر نہیں کر سکتا، تو وہ خیر الامم کا جز بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف نہیں کر سکتا، نہی عن المنکر نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، ہم عموماً کہتے ہیں بھئی ہماری تو طاقت نہیں ہے، نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ تو زبان سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ اور زبان سے روک نہیں سکتے تو پھر خیر الامم ہونے کا تاج بھی تجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ خیر الامم تب بنو گے جب امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں یہ نی ڈالی گئی ہے۔ اگر یہ نی نہیں ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر خیر الامم کی عمارت کو کھڑا کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ سب پہلے وحدت، تصور یہ ہونا چاہیے۔ عموماً یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے آپس میں فرقہ بندیوں کی وجہ سے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں اور دوسرا فارغ ہے۔ یہ حال ہو گیا کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن کفر ملت واحدہ کی صورت میں آپ سب کو مسلمان ہی سمجھتا ہے اور آپ ان کے نشانے پہ نظر آتے ہیں۔ جنہیں ملت واحدہ ہونا چاہیے وہ ملت منتشرہ ہو گئے، جنہیں ملت منتشرہ ہونا چاہیے تھا وہ ملت واحدہ ہو گئے۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں صرف ایک ہی جھنڈا ہونا چاہیے، وہ محمد عربی کا جھنڈا ہو۔ باقی سارے میرے آقا کے غلام ہیں، غلاموں کے جھنڈے نہیں، آقا کا جھنڈا اٹھا لیجئے۔ خیر الامم بننا ہے تو محمد عربی کا جھنڈا ہونا چاہیے، آمینہ کے لال کا جھنڈا ہونا چاہیے، زہرا کے بابا کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ میں اپنے موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ سورۃ العصر 4 ہی آیتیں ہیں، اور حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت محمد بن ادریس، حضرت امام شافعی ارشاد فرمایا کرتے تھے پورا قرآن پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھ سکو تو صرف سورۃ العصر پڑھ لو، میرا رب ہدایت ساری کی ساری تمہیں عطا فرما دے گا۔ ان 4 آیتوں میں میرے رب نے خیر الامم کے سارے اجزاء کو بیان فرما دیا ہے کہ کن کی بنیاد پہ آپ خیر الامم بنتے ہیں، سب سے بہترین امت بنتی ہے۔ اور صحابہ اکرام اس سورہ مبارکہ کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن محسن دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی 2 لوگ صحابہ آپس میں ملتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا نہیں دیا کرتے تھے۔ اس وقت تک ہم جدا نہیں ہوتے تھے۔ آج سورہ عصر کو ذرا خیر الامم کے تشکیلی اجزاء کے انداز سے سوچئے گا اور سمجھئے گا۔ والعصر، ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے۔ اس میں 3 اقوال ہیں کہ زمانے سے مراد کیا ہے، زمانے سے کیا مراد ہے جو قسم کھائی گئی۔ سب سے پہلے یہ بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ عصر بھی زمانے کو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں زمانے کے لیے زمان کا لفظ خود بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں زمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عصر استعمال ہوا۔ اس میں بنیادی اور باریک فرق یہ ہے کہ عصر سے مراد ہوتا ہے بہت جلدی گزر جانے والا زمانہ۔ ارشاد فرمایا والعصر، بہت جلدی چٹکی میں پلک جھپکنے والے، پلک جھپکنے میں گزر جانے والے زمانے کی قسم کھا کر میرا رب یہ کہہ رہا ہے اے حضرت انسان اب تو جاگ جاؤ، ان الانسان لفی خسر۔ تو ایک تو یہ زمانہ ہے اور یہ زمانہ گزر جاتا ہے، بڑی جلدی گزر جاتا ہے، اور دوسرا صبح ہوتی ہے تو شام کا پتہ نہیں چلتا، ایسے وقت ڈھلتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس زمانے سے مراد وہ 63 برس کا ظاہری زمانہ ہے آمینہ کے لال کا، جس کے صدقے میرے رب نے زمانے کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کہ اس زمانے کی قسم کھائی ہے میرے رب نے، کہ اس 63 برس کی قسم ہے جب میرے محمد گھر سے نکلتے تھے، کوئی والضحیٰ دیکھتا تھا، کوئی واللیل کو دیکھا کرتا تھا، کوئی ید اللہ دیکھتا تھا، کوئی علم نشرح لک صدرک کو دیکھتا تھا، اور پھر جب آقا تشریف فرما ہو جاتے تھے صحابہ کے جمع غفیر میں کوئی ابو بکر کو دیکھتا تھا، کوئی عمر کو دیکھا کرتا تھا، کوئی عثمان کو دیکھتا تھا، کوئی مولا مرتضیٰ کو دیکھتا تھا۔ کیسی مجلس ہوگی میرے آقا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن کھانے کے لیے مرغ پیش کیا گیا، لفظ ہیں باقاعدہ
مرغ بنایا گیا، پیش کیا گیا، میرے آقا کے سامنے رکھا گیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھاؤں گا جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ انتظار میں تھے، پتہ نہیں آج آقا کس کے ساتھ یہ تناول فرمائیں گے۔ دروازے پہ دستک ہو گئی، میرے رب نے اسد اللہ الغالب کو بھیج دیا، ابن ابی طالب کو بھیج دیا، مولا کائنات شیر خدا کو بھیجا۔ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ آپ تو اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے ہو، ہوش و خرد شکار ہو جاتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ آج میرا مرشد آیا ہے تو میرا حال کیا ہونا چاہیے۔ جب مرشد اعظم کا زمانہ ہوگا، زمانہ تو آج بھی میرے آقا کا ہے، ہادی اعظم کا زمانہ، قائد اعظم کا زمانہ، امام اعظم کا زمانہ، جناب محمد الرسول اللہ کا زمانہ۔ کبھی حضرت انس بن مالک آتے ہوں گے، کبھی حضرت ابو دردہ آتے ہوں گے، کبھی حضرت ابو برزہ آتے ہوں گے۔ اور ابو برزہ کو اسی لیے تو وہ منظر نہیں بھولتا تھا، جب یزید نے چھڑی لگائی حسین کے مبارک ہونٹوں کو، ابو برزہ نے تڑپ کے کہا چھڑی ہٹا لو، میں نے آقا کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ والعصر کا اس زمانے کی قسم ہے، زمانہ رسالت مآب کی قسم ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر کی قسم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ پتہ نہیں نماز عصر کی کوئی خاص ہی حکم ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ نماز عصر کی فضیلت بیان کیجئے، کیا اس کی فضیلت ہے؟ یہ اب دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، روح کے کانوں سے سننے والی۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے اگر کسی سے کوئی عمل شنی ہو جائے، کوئی ایسا فعل ہو گیا جو حرام تھا، اس سے اولاد ہو گئی، اور اس اولاد کو اس خاتون نے کسی زیتون کے تیل میں ڈال کے بھون دیا، اور جب بھون دیا گیا اور پھر اس تیل کو اس نے فروخت کر دیا، تو ارشاد فرمایا پہلا عمل تھا، اس کی علیحدہ حد بیان ہوئی ہے قرآن میں، اس کی علیحدہ سزا ہے، اور دوسرا عمل ہے قتل عمد، اس کی سزا بھی ہے، اور تیسرا جو مال بھیجا گیا گناہ کبیرہ، اس کی سزا بھی ہے۔ کہا ان تینوں گناہوں سے بڑی سزا کسی کی نماز عصر کا ضائع ہو جانا ہے۔ تو کہا نماز عصر کی قسم کھا کے میرے رب نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ اور اب خسارہ دیکھیں، قرآن پاک نے جہاں کامیابی کا لفظ بیان کیا نا، فلاح و فوز، وہ کوئی 10 منٹ کی کامیابی نہیں ہے، وہ کوئی 1 گھنٹے کی کامیابی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی کامیابی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کامیابی بیان کی تو وہ بھی دنیا اور آخرت کی، خسارہ بیان کیا تو وہ بھی دنیا و آخرت کا۔ ایسا خسارہ نہیں ہے کہ آج آپ کے کاروبار میں کریانہ سٹور پہ 10 روپے کا نقصان ہو گیا، کسی کلاتھ ہاؤس میں نقصان ہو گیا، کسی تکافل کی انشورنس میں نقصان ہو گیا، کسی بڑے کاروبار میں نقصان ہو گیا، 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اور بندہ یہ سمجھے کہ یہ دوبارہ بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، جب میرے رب نے خسارہ کہہ دیا تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، وہ دنیا کا خسارہ بھی ہے، وہ آخرت کا خسارہ بھی ہے۔ اور اس خسارے کو سمجھیے گا، یہ بھی دل اور روح کے کانوں سے سمجھیے گا۔ حضرت امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ایسے ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی برف فروش ہوتا ہے، وہ برف کا پھٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بھئی اس کا تو راس المال ہی برف ہے، اس کا تو راس المال ہی وہ ہے جو لمحہ لمحہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اب کوئی گاہک نہیں آئے گا، وہ راس المال بھی ختم ہو جائے گا اور رات کو نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو یہ راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ ابھی کل تو ہم بچے تھے، ہمیں کوئی ہاتھ سے پکڑ کے چلنا سکھاتا تھا، ہر روز لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں شاعری آپ اتنے ہو گئے، کل ہم آپ کو پکڑ کے چلایا کرتے تھے۔ ہر روز ہم باتیں سنتے ہیں۔ تو آپ بچپن سے لڑکپن میں کب آئے پتہ نہیں، لڑکپن سے جوانی کب آئی پتہ نہیں، جوانی سے 40 سال کب ہونے کو پتہ نہیں، کب بڑھاپا آئے گا پتہ نہیں، کب وہ ارذل العمر کی کیفیت ہو جائے گی پتہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ تو پلک جھپکنے میں چٹکی میں وقت گزر رہا ہے۔ حضرت انسان جسے تو 70 برس سمجھ بیٹھا ہے، اللہ کے نزدیک وہ 70 برس نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہیں میرے رب نے ایمان عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں آخری 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ خیر الامم کے تشکیلی اجزاء ہیں۔ آسان سی بات کروں تو اگر سمجھنا چاہتے تو ایمان ہے، تو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ دینا، ایمان بھی قرآن سے پوچھو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان لے آئیں تو پھر اللہ پہ کبھی شک نہیں ہوتا،
دنیا کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کرنے والوں، یہ ایمان میں شک ہے۔ اللہ سے مانگو، اسی پہ توکل رکھو، ساری زندگی یہیں بیٹھو، کسی کے دروازے پہ نہیں جانا۔ اگر کسی انسان سے امید رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رازق ہونے پہ تجھے شک ہو گیا ہے، وہ ایمان میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ میرا رب کہتا ہے مجھے رب کہہ کے دیکھو اور استقامت اختیار کرو، چھوڑ دو ساری دنیا کو، میں دنیا میں بھی تیرا ولی ہوں، آخرت میں بھی تیرا ولی ہوں۔ نزلا من غفور الرحیم، پھر قیامت والے دن دیکھنا میں تیری مہمان نوازی کیسے کرتا ہوں۔ استقامت تو اختیار کرو نا۔ ہمیں کیا پتا استقامت کیا ہوتی ہے؟ کبھی حضرت یاسر سے جا کے پوچھئے گا، حضرت سمیہ سے پوچھئے گا، حضرت خباب سے پوچھئے گا، جناب خبیب سے پوچھئے گا، حضرت زید سے پوچھئے گا، عمار بن یاسر سے پوچھئے گا، سلمان فارسی سے پوچھئے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ استقامت یہ ہے کہ جب انسان ڈٹ جاتا ہے، میرا رب دنیا بھی جنت بنا دیتا ہے، جنت میں بھی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، او ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، اپنی نشانی پہ کبھی غور تو کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آیت خود واضح کر رہی ہے، اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ایمان تب قبول ہوگا جب یہ نشانی پائی جائے گی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کبھی اللہ کے دروازے پہ آ کے معافی مانگ کے تو دیکھو نا، معافی تو مانگ کے دیکھو۔ معافی وہی مانگتا ہے جو گناہگار ہو، جس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب جس سے اللہ ناراض ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، معافی مانگے گا، اللہ جسے معاف کر دے نا کتنا انعام دیتا ہے۔ عفوہ یستغرق الذنوب فکیف رضوانہ، جسے اللہ معاف کر دے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معافی سے گناہ ختم ہو گئے، اتنے گناہ تھے، تو جس کی معافی سے گناہ ختم ہوتے ہیں اس کی رضا مندی سے کیا نصیب ہوگا۔ وَرِضْوَانُهُ يَسْتَغْرِقُ الْآمَالِ فَكَيْفَ حُبُّهُ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی ساری امیدیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی محبت سے کیا نصیب ہوگا۔ وَحُبُّهُ يُدْهِشُ الْعُقُولَ، اور جسے اللہ کی محبت ملتی ہے اس کی عقل مدہوش ہو جاتی ہے، تو اس کی مودت سے کیا نصیب ہوگا۔ اور جسے اللہ کی مودت مل جائے وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے، تو اللہ کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان بالرسالت، ربانی اساس اور ایمان بالرسالت۔ حضرت عمر نے سر گردن سے اتارا، اب وہ دوڑتا ہوا گیا نا جو یہودی تھا، کہا حضرت میرے ساتھی کی گردن توڑ گئی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ میرا آقا نے کہا پریشان نہیں ہونا، میرے رب نے پیغام بھیجا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک سر تپا محمد پہ قربان نہ ہو جاؤ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح۔ حضرات گرامی، ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں ہوتا۔ اور اگر عمل صالح ہو جائے پھر پریشان نہیں ہونا، میرا رب ایمان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں، بغیر عمل کے ایمان قبول نہیں ہے۔ لہذا ایمان کا اگلا درجہ ہے عمل صالح، ایمان پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ عمل صالح ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر نیک عمل بھی ہوں گے، پھر انسان اللہ کو راضی کرے گا۔ درخت اگانا چاہتے ہو تو بیج تو ڈالنا پڑے گا، بیج نہیں ہوگا درخت نہیں نکلے گا۔ بیج ہے درخت نہیں نکل رہا تو پھر خود سے سوال کرو بیج میں کوئی مسئلہ ہے۔ بیج ڈالا درخت نہیں نکلا تو پھر بیج میں مسئلہ ہے، اور بیج نہیں ڈالا اور درخت کو تلاش کرتے رہو تو ایسے بھی نہیں ہوتا، بیج میں مسئلہ ہے۔ ایمان والو بیج میں مسئلہ ہے، اللہ ہمیں اپنا بیج بھی صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، حق کی وصیت کرو اور صبر کی وصیت کرو۔ پتہ ان چار اجزاء میں ربط کیا ہے؟
پہلے ایمان ہوتا ہے، ایمان ہو تو عمل صالح ہو ہی جاتا ہے۔ جب عمل صالح ہو جائے نا، پھر بندے کا دل کرتا ہے اس کا بھی عمل صالح ہو جائے، اس کا بھی میری طرح ہو جائے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں تو وہ کیوں نہیں پڑھتا، میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ کیوں نہیں ہوتا۔ پھر آپ تواصی بالحق کرتے ہیں، جب تواصی بالحق ہوتی ہے نا، پھر لوگ ڈنڈے مارتے ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر تنقید ہوتی ہے، کہا آپ پھر صبر بھی کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور آخری جملہ بات ختم کرتا ہوں، حضرت فضیل بن عیاض سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت مجھے وصیت فرمائیے، مجھے وصیت کیجئے۔ کہنے لگے تیرا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرا باپ مر گیا ہے۔ آپ کہنے لگے میرے پاس اٹھ کے چلے جاؤ، تیرے باپ کے مرنے نے تجھے وصیت نہیں کی تو میری زبان تجھے کیا وصیت کر سکتی ہے؟ کیونکہ جب باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کا باپ جائے دکھ نہیں ہوتا، اپنا باپ خود دفنایا پھر بھی وصیت نہیں آئی، اور باپ چلا گیا سر سے سایہ اٹھ گیا، ذمہ داری پھر بھی نہیں آئی، کہا میری زبان تجھے وصیت نہیں کر سکتی، وصیت اسے ہی ہوتی ہے جسے میرا رب ایمان بھی دیتا ہے، عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔